ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہاں انسانوں کے علاوہ دیگر بے شمار مخلوقات بھی آباد ہیں، اگرچہ بے شمار افراد ایسے ہیں کہ جنہوں نے ان بیان کردہ اشیاء میں سے کسی ایک کو بھی دیکھا نہیں ہے، کہ ایک مخلوق ایسی بھی ہے کہ جسے اس کی اصلی حالت میں ہم اپنی آنکھ سے تو نہیں دیکھ سکتے۔ لغت میں جن چھپے ہوئے، ڈھانپے ہوئے اور خفی کو کہتے ہیں، جن کو اسی لیے جن کہتے ہیں کہ وہ عام لوگوں کی نگاہوں سے چھپا ہوتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ فرشتوں کو بھی جن کہا کرتے تھے کیونکہ وہ ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتے تھے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جنات کے وفود کا آنا، قرآن کی صورت بھول جانے پر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونا، اپنی خوراک کے لیے بارگاہ مصطفیٰ میں سوال کرنا وغیرہ ایسی بے شمار احادیث مبارکہ ہیں کہ جن سے جنات کا وجود روز روشن کی طرح واضح ہوتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے تو ان کی موجودگی کا احساس بھی ہوتا ہے، جیسا کہ ایک دن رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ جنات کو قرآن مجید پڑھ کر سناؤں، تو تم میں سے کون میرے ساتھ آئے گا؟ تو صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے اپنے سر جھکا لیے۔ دوسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری مرتبہ ارشاد فرمایا تو حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ ہو لیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے علاوہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں تھا۔ ہم چلتے رہے یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کی ایک وادی شعب الحجون میں داخل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میرے لیے ایک دائرہ کھینچا اور مجھے اس میں بیٹھنے کا حکم فرمایا اور تاکید فرمائی کہ میرے واپس آنے تک یہاں سے باہر نہ نکلنا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے اور کھڑے ہو کر تلاوت قرآن مجید کرنے لگے۔ میں نے گدھ کی مثل اڑتے ہوئے پرندوں کے پروں کی فڑفڑاہٹ سنی۔ میں نے شدید شور بھی سنا، حتیٰ کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق اندیشہ ہوا۔ پھر بہت سی کالی چیزیں میرے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان حائل ہو گئیں، حتیٰ کہ مجھے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز مبارک سنائی نہ دیتی تھی۔ پھر وہ سب بادل کی طرح چھٹنا شروع ہوئیں، یہاں تک کہ بالکل غائب ہو گئیں۔ اسی دوران فجر کا وقت ہو چکا تھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے فارغ ہو کر میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے استفسار فرمایا کہ اے عبداللہ، کیا تم سو گئے تھے؟ تو میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، اللہ پاک کی قسم کہ میں سویا نہیں تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میں نے کئی مرتبہ ارادہ کیا کہ لوگوں کو مدد کے لیے بلاؤں، یہاں تک کہ میں نے سنا کہ آپ جنات کو عصا مبارک سے مارتے ہوئے ارشاد فرما رہے تھے کہ بیٹھ جاؤ۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم یہاں سے باہر نکل جاتے تو تمہاری خیر نہ تھی، ان جنات میں سے کوئی تم کو پکڑ لیتا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے کچھ دیکھا تھا؟ میں نے عرض کی، جی ہاں، میں نے کالے رنگ کے کچھ آدمی دیکھے تھے جن پر سفید کپڑے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جنات تھے۔ میں نے عرض کی، میں نے شدید قسم کا شور بھی سنا تھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس پر ارشاد فرمایا کہ وہ اپنے درمیان ایک مقتول کے فیصلے میں جلدی کر رہے تھے۔ انہوں نے مجھ سے فیصلے کے لیے کہا تو میں نے ان کے درمیان حق فیصلہ کر دیا۔ اب آخر میں ہم مختصراً بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کا جنات کے متعلق عقیدہ کیا ہونا چاہیے۔ تو جان لیں کہ یہ جنات آگ سے پیدا کیے گئے ہیں، ان میں بھی بعض کو یہ طاقت دی گئی ہے کہ جو چاہیں وہ شکل بن جائیں، اور ان کی عمریں بہت طویل ہوتی ہیں۔ ان کے شریروں کو شیطان کہا جاتا ہے۔ یہ سب انسان کی طرح ذی عقل اور ارواح و اجسام والے ہیں۔ ان میں بھی توالد اور تناسل ہوتا ہے، اور وہ بھی کھاتے پیتے اور جیتے مرتے ہیں۔ نیز یہ کہ ان میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی، مگر ان کے کفار انسان کی بنسبت بہت زیادہ ہیں، اور ان میں کے مسلمان نیک بھی ہیں اور فاسق بھی، سنی بھی ہیں اور بد مذہب بھی، اور ان میں کے فاسقوں کی تعداد بنسبت انسان کے بہت زیادہ ہے۔ اس بات کو ایک بار پھر ذہن نشین کر لیں کہ جنات کے وجود کا انکار یا بدی کی قوت کا نام جن یا شیطان رکھنا یہ کفر ہے، اس سے بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔
اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صحیح عقائد کو سیکھنے اور ہمیشہ اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔